السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2، اس کا دوسرا سیشن اور سورہ بقرہ کا 7واں جو ہے وہ سیشن ہے۔ دوسرے پارے میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں نادان سمجھے جائیں۔ ہے تو ہم بڑے سمجھداری والے کام کرنے والے، تو اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال، کچھ کام ایسے ذکر کیے ہیں اس پارہ میں، اگر وہ ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نادان سمجھے جائیں گے۔ اس میں 5 چیزیں ذکر کی تھی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے حج اور عمرے پہ مال خرچ کرنا سعادت سمجھا ہوا ہے، یہ ایک سعادت کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے یہ نہ ہو کہ ہم مال تو خرچ کر لیں اور یہ مال خرچ کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اوروں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائیں، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، حاکموں کو رشوت نہ دو، اور کسی کا مال جو ہے ظلم و ستم کر کے ہتھیا نہ لو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ظلم و ستم ہے۔ اگر ہم یہ کام کر کے حج، عمرہ یا نیکی کے اور بھی کام کریں گے تو یہ ہماری عبادات جو ہے، عبادات یہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے حرام کھایا ہے، اور جو بندہ حرام کھانے والا ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں، حالانکہ چاہے وہ یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ الحرام میں بھی چلا جائے نا، تو وہاں پہ بھی اس کا عمل حج، عمرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ملبسہ حرام مطعمہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا لباس جو تو احرام پہن کے آیا وہ بھی حرام کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ سعادت کی بات ہے کہ تم حج اور عمرے کے لیے مال خرچ کرتے ہو، مگر اس سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کا حرام مال لے کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، آپ نے حرام مال کے ذریعے حج اور عمرہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو آپ کا اتنی دور کا سفر سارے کا سارا رائے گاہ چلا جائے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ حج کے مہینے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور جو تم اپنا ساتھ سفر کے اوپر جو خرچ کرتے ہو، سفر کے اندر جو ضروریات ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کو آپ ساتھ لے لو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، یہ عقل مندی والی بات ہے۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ ہم نے کسی کا حرام مال کھا کے، چاہے یہاں پہ کھایا ہے یا وہاں پہ لے کے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی بھی بات قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی عبادت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، ساری رائے گاہ ہوگی۔ اس سے اگلا عمل کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست نہ ہوں، چہرے کا قبلہ سمت جو ہے وہ ہم درست کر لیں، نماز کے لیے ہم بڑا اہتمام کریں، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ہمیں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، تو ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے یار یہاں پہ قبلہ کس طرف ہے، تو بتاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اپنا قبلہ درست کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے کا قبلہ جو ہے وہ درست کیا ہے، مگر اپنے اعمال کا قبلہ درست نہیں کیا۔ یہاں پہ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے قبلہ
سمت چہرے کی ٹھیک کی ہے، درست کی ہے، وہاں پہ اپنے اعمال کی سمت بھی ہم نے درست کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ خالی قبلہ درست کر کے بیٹھ جائیں، اعمال ہمارے وہی ہوں جہاں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان آخرت پہ ہو، آپ کا ایمان فرشتوں پہ ہو، ہمارا ایمان جو ہے وہ انبیاء رسول پہ ہو، ہمارا ایمان جو ہے وہ کتاب اللہ پر یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منزل من اللہ کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان ساری چیزوں پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے، کسی ایک چیز کو بھی نہ تسلیم کریں گے تو ہمارا ایمان نامکمل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کتابوں پر ایمان لے کے آنا جو ہم نے نازل کی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کا انکار کرو گے یا ان پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرو گے، یہ دونوں نادانی والی باتیں ہیں۔ اگر ان دونوں پر عمل کرو گے تو یہ عقل مندی والی بات ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان بھی ہو، آپ کے چہرے کی سمت قبلہ بھی درست ہو، اور آپ کے اعمال کا قبلہ بھی درست ہو، جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، واسطہ رکھتی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو پھر جو ہم نے چہرے کی سمت درست کی ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اگر اعمال درست نہیں ہے تو پھر جو چہرے کی سمت ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ حقیقتاً وہ شخص اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، انبیاء پر، کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اس کی تعریف کر رہے ہیں جو قبلہ بھی درست کرنے والا ہے، اپنے اعمال بھی درست کرنے والا ہے، اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے چیزیں بیان کی ہے، ایمانیات ہیں جو ان پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ شخص بہت اچھا ہے جو مال سے محبت کرنے کی بجائے قرابت داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرتا ہے، اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے بیان کر کے ایسے بندے کی تعریف کی ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ آج کل ہم کسی کی تعریف کریں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری فلاں بندے تعریف کی ہے، خطیب صاحب، کوئی امام صاحب یا اسکول کا ٹیچر اپنے شاگرد کی تعریف کرے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، جی آج میرے سر جی نے، ٹیچر نے میری تعریف کی ہے، مجھے اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اس کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے کہ جس کی تعریف آسمان پہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین کر رہے ہیں کہ وہ شخص بہت اچھا ہے۔ کون؟ جس کے اندر یہ ساری خوبی ہیں۔ کون سی؟ ایمانیات، کہ اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء رسول پر ایمان لے کے آنے والا ہو، اپنا جو مال کماتا ہے اس کی بجائے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، جو اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ انسان بہت اچھا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر ترجیح نہیں دینی۔ اگر ہم یہ کریں گے، اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر ترجیح دیں گے، یعنی اللہ کی جو بات ہے، جو اللہ پسند کرتے ہیں، اس کو پیچھے ہٹا کے، اس کو پیچھے کر کے اپنی پسند کو مقدم کریں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی نادانی ہے۔ آپ وہ چیز نہیں جانتے جو میں رب العالمین جاننے والا ہوں۔ میں آپ کے لیے ہر وہ کام کرتا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے کسی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان سب سے پہلے اپنی زبان سے جو جملے نکالتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ نقصان بھی ہمارا اسی وقت ہونا تھا، ہم تو اتنے ایمرجنسی کام کے لیے جا رہے تھے، اتنا اہم کام تھا ہمارا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ممکن ہے کہ تم جس چیز کو برا جانتے ہو اصل میں وہ تمہارے لیے بلی ہو۔ یعنی ہم راستے میں جاتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے، کوئی
گاڑی کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے یا گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اور کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، رکاوٹ آتی ہے جس وجہ سے ہم سفر سے واپس آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہو سکتا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہو۔ اس وقت ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں کوئی ریزن نظر آتی ہے، کوئی وجہ نظر آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں واقعتاً یار اللہ کی بڑی رحمت ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں نقصان کر کے بچا لیا ہے۔ تو اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بلائی ہو، خیر اور جو نقصان نہیں ہوا جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے وہ رب العالمین میں جاننے والا ہوں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر ترجیح نہیں دینی، بلکہ ہم نے اپنی پسند کو پست کرنا ہے، دبانا ہے، اللہ کی پسند کو ترجیح دینی ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو اسے منوان تسلیم کرنا ہے، دل سے خوشی سے تسلیم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں حکمت ہو، تو وہ کئی دفعہ حکمت جو ہے وہ ہمیں دنیا میں معاملات میں نظر آ جاتی ہے۔ اور 9واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے کچھ حقوق اس میں بیان کیے ہیں۔ ایک رکوع مکمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ آپس میں ان کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی طرف سے ایک دوسرے کو نقصان ہو، کوئی تلخ کلامی کی سامنا کرنا پڑے، تو ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنا پڑے، عفو درگزر کرنا چاہیے۔ اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ عورت جو ہے مرد کا حق ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ طلاق تک نوبت آ گئی ہے تو اپنے تیش کو کنٹرول میں رکھے، کوشش کرے کہ طلاق نہ ہو۔ اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو اس کے پاس موقع ہے کہ اس نے 2 طلاقیں دینی ہیں وقفے سے۔ ایک طلاق کے بعد وہ کسی بھی قسم کی بڑی پریشانی کو سامنے رکھنے کے بغیر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس کے اوپر برڈن نہیں ڈالا، بوجھ نہیں رکھا کہ پہلی طلاق کے فوراً بعد ہی آپ نے جو ہے وہ اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو دوبارہ نکاح کر کے تو دوبارہ آنا ہے۔ نہیں، عدت کے دوران اگر سلو کر لیتا ہے تو وہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر مرد کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اہل خانہ پر، اپنی زوجہ پر ظلم نہیں کرنا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار، یعنی اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی ہے کہ اسے مارنا نہیں، تشدد نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اسے ویسے پیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ نمبر 3، اسی حوالے سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں برداشت کرنا ہے، عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے کھانے میں تو اسے زد و کوب نہیں کرنا، اسے معاف کرنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو، وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں بنتا، کوئی ملاپ نہیں بنتا، کوئی آپ کی آپس میں بند نہیں آتی، تو آپ عدت کے بعد انہیں اچھی طرح فارغ کر دو۔ یہ نہ ہو کہ آپ انہیں دھکے ماریں یا ظلم و تشدد کریں۔ اس بات سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ کسی ایک بات پہ جھگڑا کرنا، اوروں پہ ظلم کرنا، جوتے مارنا یا اس طرح اس کو حقیر سمجھنا، اسے ایک نکرانی سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے حقوق ہم نے رکھے ہیں عورتوں کے اوپر، اسی طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اگر وہ آپ کے حق ادا کرتی ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ ان کے حقوق کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ آپ عدالتوں کا کچہریوں کا وزٹ کر کے دیکھ لیں تو زیادہ تر معاملے یہی ہیں، آپس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، دونوں میں نہیں ہے۔ ہم کسی ایک کو نہیں قصوروار ٹھہراتے، دونوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا، ان کو سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے نچاکی ہوتی ہیں کیونکہ ہم شادی سے پہلے جو ہے وہ انہی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تب ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم نہ سمجھے ہوئے اپنی تیش میں آ کر طلاقیں دے دیتے ہیں۔ تو پھر ہم رجوع کرتے ہیں جی اب ہمیں کوئی فتویٰ دیا جائے۔ تو اس طرح بڑی پریشانی میں داخل ہونے سے پہلے یہ نادانی والی باتیں ہیں۔ عقل مند یہی ہے کہ ہم بڑی پریشانی میں داخل ہونے سے پہلے اسے خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اسے نزدیک میں ہی ختم کریں۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملکیت عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عظمت ملے، شان ملے، تو اس سے دوسرے لوگ انکار نہ کرے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، سیاست تجارت کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اسے جو عہدہ ملا ہے، عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، اس کا انکار نہ کرے، بلکہ اس کو جو شان ملی ہے اس کی عزت و توقیر کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ جو شان، مقام، بلندی عطا کی ہے، اللہ کرے اس کے لیے، اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہو، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس میں جو شر ہے، نقصان ہے، اس سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، تو اس سے حسد کرتے ہیں، سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے، اندر ہی اندر جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اسے مل گیا، اس سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے ملا ہے تو ہمیں بھی دے، یہ حسد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حسد ہے کہ یہ کہنا ہے اللہ اسے دیا ہے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، ہمارے پاس آ جائے بس، یہ حسد ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز تیسرا پارہ شروع ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تیسرے پارے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ کل وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔